بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل معطر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت میں خبر متواتر کا حکم بیان کیا تھا۔ خبر متواتر کے حکم میں دو باتیں کہی گئی تھیں۔ ایک یہ کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ خبر متواتر سے جو مضمون حاصل ہوتا ہے اس مضمون کا علم و یقین آدمی کو حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی تھی خبر متواتر کے حکم میں کہ خبر متواتر اپنے مضمون سچائی کا جو علم و یقین عطا کرتی ہے وہ علم و یقین بدیہی اور ضروری ہوتا ہے، نظری اور استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ دو باتیں کہی گئی۔ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے اور یہ علم و یقین ضروری ہوتا ہے، نظری استدلالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کی انہوں نے دو مثال دی تھی معطل نے۔ پہلی مثال العلم بالملوک الخالیۃ فی الازمنۃ الماضیہ، دوسری مثال والبلدان النائیہ، گزشتہ زمانہ میں گزرے ہوئے بادشاہوں کا علم و یقین۔ سکندر بادشاہ گزرا ہے، سکندر ذوالقرنین۔ ملکہ سبا بادشاہ گزری ہے، ملکہ سبا نام تھا نا، وہ گزری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ اور نبی گزرے ہیں، داؤد علیہ السلام بھی بادشاہ نبی گزرے ہیں۔ یا اس کے علاوہ اور بھی گزشتہ زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام تم نے اور ہم نے سنے ہیں۔ ان بادشاہوں کا نام ہم نے خبروں کے ذریعے سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ تو ان بادشاہوں کو نہ دیکھنے کے باوجود ان بادشاہوں کے وجود کا ہم لوگوں کو علم و یقین ہے۔ ظاہر بات یہ علم و یقین ان خبروں کی وجہ سے ہی ہم کو اور آپ کو ہے، جو خبریں اب تک تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی رہی ہے اور ہم ان خبروں کو سنتے رہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ معلوم آگے ہوا، اگر علم و یقین عطا نہیں کرتی تو گزشتہ زمانے میں جو بادشاہ گزرے ہیں ان گزرے بادشاہوں کے متعلق جو خبریں تمہارے پاس پہنچتی رہی کتابوں کے ذریعے یا ٹی وی کے ذریعے یا اخبارات کے ذریعے، بتاؤ ان بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین ہوتا ہم کو؟ نہیں ہوتا، لیکن ہو رہا ہے۔ تو کیسے ہو رہا ہے؟ اتنی تواتر کے ساتھ خبریں آئی ہیں، اتنی زیادہ کثرت کے ساتھ کہ ان کے وجود کا یقین کرنے کے سبب کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے گزشتہ زمانے میں گزرے بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین ہمیں ان خبروں کے ذریعے حاصل ہوا ہے جو خبریں تواتر کے ساتھ ہمارے پاس پہنچتی رہی ہیں اور جو خبریں ہم سنتے رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ نیز ہم دور دراز ملکوں کا ہم نام سنتے آ رہے ہیں، امریکہ کا نام، بغداد کا نام، عراق کا نام، شام کا نام، فلسطین کا نام، یہاں تک کہ مکہ مدینہ شہروں کا نام، عرب کا نام ہم سنتے آ رہے ہیں۔ ان شہروں کو، ان ملکوں کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، نہ دیکھنے کے باوجود ان ملکوں اور ان شہروں کے وجود کا ہم سب کو علم و یقین ہے۔ ظاہر بات یہ علم و یقین ان خبروں کے ذریعے ہی ہمیں حاصل ہوا ہے جو خبریں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ پہنچتی رہی ہیں، اخبارات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، لٹریچر کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے جو خبریں پہنچتی رہی ہیں اور جن خبروں کو ہم سنتے رہے ہیں، ان خبروں کے لیے ہمیں ان ممالک اور ان شہروں کے وجود کا یقین ہوتا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی ہے۔ ان شہروں کے وجود کا جو علم و یقین حاصل ہوا، کیا یہ علم و یقین ظنی ہے کہ قطعی ہے؟ تو خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کیا کہ نہیں کیا؟ تو خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کے علم و یقین عطا کرتی ہے اور یہ علم و یقین بدیہی اور ضروری ہوتی ہے، استدلالی اور نظری نہیں ہوتی ہے۔ مقدمات کو ترتیب دینے پر یہ علم و یقین موقوف نہیں، نظر و استدلال پر یہ موقوف نہیں، نظر و استدلال کے بغیر، مقدمات کو ترتیب دیے بغیر، غور و فکر کے بغیر
یہ ہمیں علم و یقین حاصل ہو رہے ہیں گزشتہ زمانے میں گزرے بادشاہوں کا علم و یقین اور دور دراز شہروں کا علم و یقین ہے نا یہ بات. یہ تو متن کی بات ہے. شارع نے کہا ہے یحتمل اطفا علی الملوک والازمنہ. البلدان ناحیہ جو عبارت ہے، بلدان موصول ناحیہ صفت، اس کا مطلب دور دراز ممالک. کیا مانا ہوا؟ ہاں شہروں ممالک جو کہو، دور دراز شہروں اور ممالک اس کا معنی ہوا. شارع کہتے ہیں کہ بلدان ناحیہ جو عبارت ہے وہ حرف عطف کے ذریعے اس کا عطف ملوک پر بھی ہو سکتا ہے اور اس کا عطف ازمنہ پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں پر ہو سکتا ہے. اگر الملوک کل خالیہ پر عطف کریں گے تو یہاں پر خبر متواتر کے اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرنے کی دو مثال بنے گی. کیا مثال بنے گی؟ دو مثال. کب؟ جب الملوک الخالیہ پر عطف کریں گے البلدان ناحیہ کا تو، اور اگر البلدان ناحیہ کا عطف کریں گے الازمنۃ الماضیہ پر تو پھر ایک ہی مثال بنے گی. کیا بنے گی؟ ایک مثال بنے گی. جب ملوک پر عطف کریں گے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ جیسے گزشتہ زمانہ میں گزرے ہوئے بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین اور دور دراز شہروں اور ملکوں کا کے وجود کا علم و یقین. دو مثال ہوئی نا. کیا ترجمہ ہوا؟ جیسے گزشتہ زمانہ میں گزرے بادشاہوں کا علم و یقین اور دور دراز شہروں ملکوں کا علم و یقین. کئی مثال ہوئی؟ دو مثال ہوگی. لیکن البلدان ناحیہ کا عطف کر الازمنۃ الماضیہ پر کریں گے ایک ہی مثال ہوگی. کیوں؟ ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے گزرے گزشتہ زمانہ میں اور دور دراز ملکوں میں گزشتہ بادشاہوں کے وجود کا علم و یقین. تو گزرے ہوئے زمانے میں اور دور دراز ملکوں میں جو بادشاہ گزرے ہیں، دور دراز ملکوں میں وہ کہیں گزرے ہیں اور زمانہ گزشتہ میں گزرے ہیں، بہت سے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے وجود کا علم و یقین. کئی مثال ہوئی؟ ایک ہی مثال ہوگی. اور مثال دی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، کسی بات کو واضح کرنے کے لیے مثال دی جاتی ہے. اور مقام توضیح اور تبیین میں دو مثال زیادہ بہتر ہے ایک مثال سے. دو مثال مقام توضیح اور مقام تبیین میں دو مثال زیادہ بہتر ہے ایک مثال سے. تو الملوک الخالیہ پر عطف کرتے ہیں دو مثال ہوتی ہے، الازمنۃ الماضیہ پر عطف کرتے ہیں ایک ہی مثال ہوتی ہے. اور مثال دی جاتی ہے بات کو واضح کرنے کے لیے، تو مقام توضیح میں دو مثال زیادہ بہتر ایک مثال سے. اس لیے الملوک پر عطف کرنا البلدان ناحیہ کا یہ زیادہ بہتر ہے الازمنۃ الماضیہ پر عطف کرنے کے مقابلے میں. آئی بات سمجھ؟ یہی کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی، الملوک پر اگر عطف کرتے البلدان ناحیہ پر تو ایسی صورت میں معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان فاصلہ ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا ہے؟ تو لفظ کے اعتبار سے یہ دوری ہو رہی ہے، معطوف علیہ میں دوری ہو رہی ہے، مگر معنی کے اعتبار سے یہ قریب ہے، کیونکہ اس صورت میں دو مثال بن جائے گی. اور مقام توضیح میں دو مثال بننا اچھا ہے ایک مثال بننے کے مقابلے میں، ہے نا. تو لفظ کے اعتبار سے تو معطوف علیہ میں دوری ہو رہی ہے نا؟ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے، فاصلہ ہو رہا فی الازمنۃ الماضیہ کا، مگر معنی کے اعتبار سے بہت قریب ہے، یہ اچھا ہے یہ. اس لیے الملوک پر عطف کرنے میں گرچہ لفظ کے اعتبار سے دوری ہے مگر معنی کے اعتبار سے نزدیکی ہے، اس لیے اسی پر عطف کرنا زیادہ بہتر ہے. یحتمل عطف الملوک والازمنہ. بلدان ناحیہ احتمال لگتا ہے ملوک پر عطف ہونے کا اور ازمنہ پر عطف ہونے کا، اور پہلی صورت معنی کے اعتبار سے زیادہ قریب ہے اگرچہ لفظ کے اعتبار سے زیادہ دور ہے، کیونکہ معنی کے اعتبار سے قریب مطلب دو مثال بن جاتی ہے صورت میں، اور الازمنۃ الماضیہ پر عطف کرتے تو ایک ہی مثال بنتی ہے، ایک ہی مثال بنتی ہے. تو الازمنۃ الماضیہ پر عطف کرنے میں معنی کے لفظ کے اعتبار سے کیسے قریب ہے، بالکل نہ قریب ہے، معطوف قریب نہ ہو گیا، معطوف بالکل قریب ہو گیا، لفظ کے اعتبار سے بالکل نزدیک ہو گیا، مگر معنی کے اعتبار سے دوری ہو گئی نا، ایک ہی مثال بن رہی ہے نا. یہ بات چلو آگے. اب
फहावना अमरान अहदुहुमा अन्नल मुतवातिरा मूजिबुल लिल इल्म व ज़ालिका बिज़रूरत फ़इन्ना नजदु मिन अनफुसिना अल इल्मा बिवजूद मक्का व बगदाद व इन्नहु लैसा बिल इख़बार लैसा इल्ला बिल इख़बार। इख़बार लफ्ज़ है, अख़बार नहीं है। वस्सानी अन्नल इल्म अल हासिला बिही ज़रूरियुन व ज़ालिका लिअन्नहु यहसुल मुस्तदिल व गैरिhi हत्ता सिब्यान अल्लज़ी ला इहतिदा लहुम इल इल्म तरीक़ अल इक़्तिसाद व तरतीब अल मुक़द्दमात। शारा कहते हैं, शारा मातुर रहमतुल्लाह अलैह की इबारत वह हुआ बिज़रत मूजिबुल लिल इल्म ज़रूरी जो है इसका तज्ज़िया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं शारे? मातिन की इस इबारत का शारे तज्ज़िया कर रहे हैं और तज्ज़िया करते हुए कहते हैं कि मातिन ने अपने मतन में दो बातें कही हैं। पहली बात तो ये कही है कि खबर मुतवातिर अपने मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन अता करती है, एक बात ये कही है। दूसरी बात ये कही है कि खबर मुतवातिर का अपने मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन, खबर मुतवातिर अपने मजमून की सच्चाई का जो इल्म यकीन अता करती है, तो ये इल्म यकीन ज़रूरी होता है, नज़र इस्लाली नहीं होता है। खबर मुतवातिर अपने मजमून की सच्चाई का जो इल्म यकीन अता करती है, ये इल्म यकीन ज़रूरी इस्लाली होता है, नजरी नहीं होता है। नज़र फ़िक्र पर मौकूफ़ नहीं होता, इस्लाल मौकूफ़ नहीं होता है। दो बातें कही हैं। शायर कहते हैं कि पहली बात जहाँ तक है तो पहली बात की तौजी ये है कि हम मक्का, मदीना, बगदाद, इराक़, शाम, फ़लस्तीन वगैरह मुल्कों के वजूद का हम इल्म यकीन अपने दिल में पाते हैं और इन शहरों और मुल्कों के वजूद का इल्म यकीन जो हमको हासिल हुआ है ये उन ख़बरों ही के ज़रिए हासिल हुआ है जो ख़बरें तवातुर के साथ हमारे पास पहुँचती रही हैं और जिन ख़बरों को हम सुनते रहे हैं। तो मालूम ये हुआ कि खबर मुतवातिर अपने मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन अता करती है। नहीं मालूम हुआ? शायर तज्ज़िया करते एक बात ये कही है। शायर ने मातिन की इबारत के तज्ज़िया करते हुए दूसरी बात ये कही है कि मातिन की इबारत से बात मालूम होती है कि खबर मुतवातिर से हासिल होने वाला इल्म यकीन ज़रूरी होता है, नदरी और इस्लाली नहीं होता है। इसकी दलील ये है कि खबर मुतवातिर से हासिल होने वाला इल्म यकीन, खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई का, खबर मुतवातिर से हासिल होने वाला उसके मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन अगर नदरी और इस्लाली होता तो खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन सिर्फ उन्हीं लोगों को होता जिनको नज़र फ़िक्र की सलाहियत है, जिनके अंदर इस्तिदलाल की सलाहियत है, गौर व फ़िक्र की सलाहियत है, उन्हीं को ये इल्म यकीन हासिल होता। और उन लोगों को इल्म यकीन हासिल नहीं होता जिनके अंदर नज़र व फ़िक्र की और इस्तिदलाल की सलाहियत नहीं है, नहीं होता। लेकिन खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई का इल्म यकीन उन बच्चों तक को हासिल होता है जिन बच्चों को नज़र व इस्तिदलाल की कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, मुक़द्दमात को तरतीब देने का कोई इल्म, कोई जानकारी नहीं है, नज़र व फ़िक्र की कोई जानकारी नहीं है, मुक़द्दमात कैसे देंगे, तरतीब कैसे देंगे उसकी कोई फ़िक्र, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो उन बच्चों तक को खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई के यकीन हासिल हो जाता है जिनको इल्म के हासिल करने का कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है और मुक़द्दमात को तरतीब देने का कोई इल्म, को जानकारी नहीं, उनको भी हो जाता है। जबकि बेचारे को मुक़दमा क्या है, तरतीब क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं, मगर उसको भी हो जाता है। पता ये चला कि खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई का हासिल होने वाला इल्म यकीन नज़री और इस्तिदलाली नहीं होता है बल्कि ज़रूरी होता है। अगर नज़री इस्तिदलाली होता तो सिर्फ उन्हीं लोगों को इल्म यकीन हासिल होता जिनके अंदर नज़र व फ़िक्र की सलाहियत है, जिनको इस्तिदलाल की सलाहियत है, जिनमें गौर व फ़िक्र की सलाहियत है, जो मुक़द्दमात को तरतीब दे सकते हैं, उन्हीं को न होता। मगर यहाँ तो जिनको नहीं है उनको भी हो रहा है, यहाँ तक ढूंढा को भी हो रहा है, आयरन बावर्ची को भी हो रहा है। तो इससे पता चला कि खबर मुतवातिर से उसके मजमून की सच्चाई का हासिल होने वाला इल्म यकीन नज़री और इस्तिदलाली नहीं होता है, क्या होता है? ज़रूरी होता है। तो दूसरी बात साबित होगी नहीं हुई, यही कायदा। फ़हावना अमरान, बस मातिन ने यहाँ पर दो बातें कही हैं। इन दो बातों में से एक बात तो ये है कि खबर मुतवातिर इल्म यकीन अता करती है, मूजिबुल लिल इल्म यकीन अता करती है और खबर मुतवातिर का इल्म यकीन अता करना बदी ही है, ज़रूरी है। क्योंकि हम मक्का,
اور بغداد کے وجود کا علم و یقین اپنے اندر پاتے ہیں، اور بے شک یہ علم و یقین صرف خبروں کے ذریعے ہی ہوا ہے۔ کس کے ذریعے ہے؟ خبروں کے ذریعے ہی ہوا ہے، خبر دینے کے ذریعے۔ اور دوسری بات یہ کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم و یقین ضروری ہوتا ہے، نظری اصطلاحی نہیں ہوتا ہے۔ کہ ضروری ہونا اس وجہ سے کہ خبر متواتر سے علم و یقین استدلال کرنے والوں اور استدلال نہ کرنے والوں دونوں کو حاصل ہوتا ہے، دونوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ ان بچوں کے لیے ہوتا ہے جن کو کسب کے طریقے کا کوئی علم نہیں ہے، کسب کے طریقے کی علم کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور مقدمات کو ترتیب دینے کی طریقے کی کوئی رہنمائی نہیں، بیچارہ جانتا تک نہیں ہے، ان کو بھی علم ہوتا ہے، ان کو بھی علم ہوتا ہے۔ پتہ چلا خبر سے حاصل ہونے والے علم ضروری ہوتا ہے، نظری صحیح مطلب بچہ کو نہیں ہوتا، اس کو بھی ہوتا ہے، بلکہ بچہ ہی کو زیادہ ہوتا ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ تو موتن نے دو باتیں کہی تھی، ان دونوں باتوں کی دلیل پیش کر دیا شارح نے۔ اب آگے ایک اعتراض، اس کا جواب وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِیسیٰ علیہ السلام وَالْيَهُودِ بِتَعْبِیدِ دِینِ موسیٰ علیہ السلام فَالتَّوَاتُرُ مَمْنُوعٌ سے جواب ہے۔ اور وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَى بِقَتْلِ عِیسیٰ علیہ السلام وَالْيَهُودِ بِتَعْبِیدِ دِینِ موسیٰ علیہ السلام، ان دونوں عبارت سے اعتراض ہے۔ دو اعتراض ہے، دونوں اعتراض کا جواب ایک دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے ابھی یہ کہا، اے موتن پر اعتراض ہے۔ موتن نے دو باتیں کہی، ایک تو یہ کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کے علم و یقین عطا کرتی ہے، دوسری بات یہ کہی کہ خبر متواتر سے حاصل ہونے والا علم و یقین ضروری ہوتا ہے۔ دو باتیں کہی نا، تو موتن کی پہلی بات پر اعتراض ہے۔ پہلی بات کیا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کے علم و یقین عطا کرتی ہے، خبر متواتر سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہوتا ہے، اس پر اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ خبر متواتر سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین حاصل ہوتا ہے غلط ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، کیونکہ نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کی خبر تواتر کے ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کی خبر نصارہ تواتر کے ساتھ دیتے چلے آئے ہیں۔ جب دیتے چلے آئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہو جانے کا جو مضمون ہے، اس مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہونا چاہیے، مگر اس مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل نہیں، بلکہ اس مضمون کے جھوٹے ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہے۔ سچے ہونے کا علم و یقین دوری کی بات نہیں، سچے ہونے کا گمان تک، زن تک نہیں، بلکہ جھوٹے ہونے کا یقین حاصل ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کے متعلق نصارہ تسلسل اور تواتر کے ساتھ دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اگر خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کے علم و یقین عطا کر دی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کی خبر جو نصارہ دیتے چلے آ رہے ہیں، یہ بھی خبر متواتر ہے، تو اس خبر متواتر سے عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہوتا، مگر ان کے مقتول ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہے کہ ان کے مقتول ہونے کا جھوٹے ہونے کا علم و یقین حاصل ہے، جھوٹے ہونے کا نہیں جی، سچے ہونے کا نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کو عطا نہیں کرتی ہے، غلط بات ہے۔ سمجھا اعتراض؟ دوسرا اعتراض، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس خبر کو برابر پھیلاتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے تمسکوا بیوم السبت ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان و زمین باقی ہے تب تک یوم سبت کی تعظیم پر قائم رہو۔ اور یوم سبت کی تعظیم یہودیوں کا مذہبی عبادت تھی نا جی، یوم سبت کی تعظیم کرتے تھے نا جی، کیا تعظیم کرتے تھے؟ مچھلی نہیں مارتے تھے۔ سنیچر کا دن ان کے یہاں تہوار کا دن سمجھا جاتا تھا، اس کی تعظیم کرتے تھے وہ، جیسے جمعہ کے دن کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اس دن سارا کام کاج بند کر دیتے ہیں۔ تو یوم سبت کی تعظیم یہودیوں کا مذہبی تہوار تھا۔ موسیٰ علیہ السلام فرما گئے کہ جب تک آسمان و زمین قائم ہے، باقی ہے، تب تک یوم سبت کی تعظیم پر تم قائم رہو، اس کو چھوڑنا نہیں، یعنی دین موسوی کو کبھی چھوڑنا نہیں، جب تک آسمان و زمین قائم تب تک دین موسوی باقی رہے گا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام فرما گئے۔
اور یہودی موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس خبر کو نشر کرتے چلے آ رہے ہیں، اس خبر کو پھیلاتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ خبر پھیلاتے یہ خبر متواتر ہو گئی ہے۔ اس خبر متواتر ہونے سے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہونا چاہیے، یعنی دین موسوی کے ابدی ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہونا چاہیے۔ حالانکہ دین موسوی کے ابدی ہونے کا ہم کو علم و یقین حاصل نہیں، بلکہ دین موسوی کے منسوخ ہونے کا ہم کو علم و یقین حاصل ہے۔ آئیے بولو، ارے دین موسوی کے ابدی ہونے کا علم و یقین ہم کو حاصل ہے کہ دین موسوی کے اب منسوخ ہونے کے علم و یقین حاصل ہے؟ دین موسوی ہمیشہ کے لیے منسوخ ہے، تو دین موسوی کے ابدی طور پر منسوخ ہونے کا ہمیں علم و یقین ہے، دین موسوی کے ہمیشہ کے لیے باقی رہنے کا یقین حاصل نہیں ہے۔ تو اگر خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرتی تو دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق یہودی جو تواتر کے ساتھ خبر دیتے آ رہے ہیں، اس خبر متواتر سے دین موسوی کی ابدی ہونے کا علم و یقین ہم کو ہوتا، اور یہ علم و یقین سچا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے منسوخ ہونے کا علم و یقین حاصل ہے۔ تو خبر متواتر نے اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین کہاں دیا؟ پتہ چلا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے، خبر متواتر اپنے مضمون کی سچائی کے علم و یقین نہیں دیتی ہے۔ سمجھا اعتراض؟ دوسرا اعتراض، یہ دونوں اعتراض ہیں، ان دونوں اعتراضوں کا جواب شاہ رحمۃ اللہ نے دیا ہے، تواترہ ممنوع، ان دونوں خبروں کا خبر متواتر ہونا ممنوع ہے، ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کے متعلق جو خبر ہے، اس خبر کا خبر متواتر ہونا ہمیں تسلیم نہیں۔ کسی خبر کے خبر متواتر ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں اس خبر کے روات اور ناقل کی تعداد اتنا زیادہ ہو کہ جھوٹ پر ان کا متفق ہونا محال ہو۔ کسی خبر کے خبر متواتر ہونے کے لیے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے، سمجھے اس بات کو۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے کے متعلق نصارہ جو خبر دیتے آ رہے ہیں، یہ ہر دور میں اس خبر کے روات اور ناقل کی تعداد اتنی زیادہ نہیں رہی ہے کہ ان کے روات کا جھوٹ پر متفق ہونا محال ہے، ایسا نہیں ہوا۔ شروع میں اس خبر کے ناقل کی تعداد 4 تھی، بعد میں 6 ہو گئی، بعد میں پھر 12 ہو گئی، دھیرے اس خبر کے روات کی تعداد بڑھی ہے۔ تو اس خبر کے روات اور ناقل کی تعداد بعد میں چل کر بھرے حد تواتر کو پہنچ گئی، مگر ابتدائی زمانے میں اس خبر کے روات اور ناقل کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جن کا جھوٹ متفق ہونا محال ہو۔ تو خبر متواتر ہونے کی جو پہلی شرط ہے وہ نہیں پائی گئی۔ جب خبر متواتر ہونے کے لیے شرط ہی نہیں پائی گئی تو عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کے متعلق جو نصرانی خبر ہے، یہ خبر متواتر ہے ہی نہیں۔ جب خبر متواتر یہ ہے ہی نہیں، یہ خبر اپنے مضمون کے سچائی کا علم و یقین عطا نہیں کرے گی۔ ارے خبر متواتر ہوگی تب وہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین پیدا کرے گی۔ یہ خبر متواتر ہے ہی نہیں، اس کے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین کہاں سے حاصل ہوگا؟ سمجھا جواب؟ یہ پہلے اعتراض کا جواب ہے۔ دوسرے اعتراض کا جواب، رہی بات موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہودی دین موسوی کے ابدی اور ناقابل تنسیخ ہونے کی جو خبر نشر کرتے چلے آ رہے ہیں، پھیلاتے چلے آ رہے ہیں، یہ خبر بھی خبر متواتر نہیں ہے، کیونکہ اس خبر کے روات اور ناقل کی تعداد ابتدا اور انتہا میں بھلے حد تواتر کو پہنچ گئی ہو، لیکن بیچ کے زمانے میں اس کے روات اور ناقل کی تعداد اتنی کم رہی ہے کہ ان کا جھوٹ متفق ہونا محال نہیں بلکہ ممکن ہے۔ کیونکہ بیچ میں بخت نصر بادشاہ آیا، پڑھا ہے ترجمہ میں، بخت نصر بادشاہ آیا، اس نے یہودیوں کا ایسا قتل عام کیا کہ تقریباً صفایا ہی کر دیا، یہودیوں کا صفایا ہی کر دیا۔ اگر بیج کے لیے تھوڑا بہت اکا دکا کہیں کے بچ بھی گئے تھے، بیج کے لیے، بیج کا مطلب افزائش نسل کے لیے، اگر کہیں پر اکا دکا بچ بھی گئے تھے
اور وہ لوگ دین موسوی کے ابدی ہونے کو نقل کر بھی رہے تھے، تو ان بچے ہوئے لوگوں کی تعداد اتنی قلیل تھی کہ ان کا اس خبر کو پھیلانے میں جھوٹ پر متفق ہونا محال بالکل نہیں ہے، مستبد بالکل نہیں بلکہ ممکن ہے۔ بلکہ اتنی بڑی مصیبت آ جانے کے بعد انہیں اس خبر کا یاد رہنا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا کہہ کر چلے گئے ہیں، یہ یاد رہنا ہی محال ہے۔ اتنی بڑی مصیبت آ جائے گی، اس کو خبر یاد رہے گی؟ اتنی بڑی مصیبت آ جانے کے بعد کہ ہمارے سارے لوگ قتل کر دیے گئے، اس خبر کا انہیں یاد رہنا یہ ممکن نہیں، یہ محال اور ناممکن ہے۔ تو گویا دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق جو یہودیوں کی خبر ہے، یہ خبر متواتر نہیں۔ جب خبر متواتر ہے ہی نہیں تو اس خبر متواتر سے دین موسوی کے ابدی ہونے کا علم یقین ہم کو بھلا کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ سمجھا جواب؟ تو تواتر ممنوع سے جواب دیا کہ ان دونوں خبروں کا متواتر ہونا ہمیں تسلیم نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول ہونے کی خبر کا متواتر ہمیں تسلیم نہیں، اس لیے کہ بعد میں اس کے روات کی تعداد بھلے اتنی تعداد ہو گئی کہ جن کا جھوٹ ہونا محال، لیکن شروع اور بیچ میں یہ تعداد بالکل نہیں تھی، بہت کم رہی ہے۔ اور خبر متواتر دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق جو خبر ہے، یہ شروع زمانے میں لاسٹ زمانے میں بھرے حد تعداد پہنچ گئی، لیکن بیچ میں اس کے روات کی تعداد بہت کم رہی ہے۔ بہرحال یہ دونوں خبریں خبر متواتر نہیں ہیں، اس لیے اس کے مضمون کے سچے ہونے کا ہمیں علم یقین حاصل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان کے جھوٹے ہونے کے یقین ہے۔ دین موسوی کا ابدی ہونا جھوٹا ہے، ناقابل تنسیخ ہونا جھوٹا ہے، نصارہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے مقتول خبر دینا جھوٹا ہے، اور جھوٹے ہونے کا ہمیں یقین ہے۔ فتواترہ دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق یہودیوں کی جو خبر ہے، اس خبر کے خبر متواتر ہونے کو رد کیا اس طرح سے بھی کہ یہ خبر متواتر اس وقت ہوتی جبکہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خبر کو لوگ برابر پھیلاتے چلے آتے۔ تمسکوا بیوم السبت ما دامت السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس خبر کو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی سے اسلام کے زمانے تک اس خبر کو پھیلاتے چلے آتے، نقل کرتے چلے آتے، تب یہ خبر متواتر ہوتی۔ مگر اس خبر کا وجود نہ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسلام کے آنے تک اس خبر کا کہیں کو وجود تھا، بلکہ اسلام کے آ جانے کے بعد ابن راوندی نام کے ایک کافر اور زندیق نے یہ خبر گھڑ کر بنا کر کے تیار کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں تھما دیا، گھڑ کر بنا کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں تھما دیا، تاکہ اس خبر کو یہودی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں کہ دیکھو ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام یہ فرما گئے ہیں کہ یوم سبت کی تعظیم پر ہم قیامت تک قائم رہیں گے، جب تک آسمان و زمین باقی تب تک قائم رہیں گے، اور آسمان و زمین قیامت تک باقی رہے گی، اس سے قیامت تک ہم اس مذہب پر قائم رہیں گے۔ تو ہمارا مذہب قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک ہمارا مذہب تبھی رہ سکتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہو۔ تو اسلام دین برحق کہاں سے آ گیا؟ اسلام صحیح دین صحیح مذہب کہاں سے آ گیا؟ تو یہودیوں کے ہاتھ میں ابن راوندی نام کے زندیق نے گھڑ کر کے تھما دیا تاکہ اسلام و مسلمانوں کے خلاف اس خبر کو استعمال کریں کہ ہمارے نبی دین موسوی کو ابدی فرما گئے ہیں، ناقابل تنسیخ فرما گئے ہیں، اور یہ ابدی ناقابل تنسیخ اسی وقت ہوگا جبکہ اس دین موسوی کے مقابلے میں کوئی دوسرا مذہب نہ ہو، اور دوسرا مذہب حق نہ ہو، سچ نہ ہو، غلط اور باطل ہو۔ اس لیے اسلام دین برحق نہیں ہے، سچا دین نہیں بلکہ باطل و غلط ہے۔ اچھا باطل غلط ہے، اس کی پیروی کیوں کریں ہم؟ کیوں مانیں، کیوں اختیار کریں ہم؟ تو اسلام مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں اس خبر کو، ابن راوندی نام کی زندگی اس کو کر کے ہماری یہودیوں کے ہاتھ میں۔ نہ تو موسیٰ علیہ زمانے میں اس خبر کا کوئی وجود تھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اسلام کے زمانہ آنے تک وجود تھا، بلکہ اسلام کے آنے کے بعد اس شخص نے یہ خبر کر کے یہودیوں کو تھما دی۔ تو جب یہ بات ہے یہ خبر متواتر کیسے ہو جائے گی؟ متواتر نہیں ہوئی، نہیں۔ یہ جواب ہے دین اب موسوی کے ابدی ہونے سے متعلق اور ناقابل تنسیخ ہونے سے متعلق، یہ جو ہے اس کا ایک دوسرا جواب ہوگا۔ ان دونوں اعتراضوں کا ایک
دوسرا جواب یہ بھی ہے دونوں اعتراضوں ایک ساتھ کہ کسی خبر کا اپنے مضمون کی سچائی کا علم و یقین عطا کرنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ اس خبر کے خلاف پر کوئی دلیل قائم نہ ہو. اور یہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے سے متعلق جو خبر ہے اس کے خلاف دلیل قائم ہے نا. قرآن نے کہا وما صلبوہ وما قتلوہ یا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. تو کسی خبر کا اپنے مضمون کے سچائی کے علم و یقین عطا کرنا اس وقت ہوگا جبکہ اس خبر کے مضمون کے خلاف کوئی دلیل قطعی قائم نہ ہو تب. لیکن کسی خبر کے مضمون کے خلاف اگر کوئی دلیل قطعی قائم ہوگی تو وہ خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کے علم و یقین عطا نہیں کرے گی. عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے سے متعلق جو خبر ہے اس خبر کا جو مضمون ہے اس مضمون کے خلاف پر دلیل قطعی قائم ہے. خبر کا مضمون کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے اور اس کے خلاف پر دلیل قطعی کیا قائم قرآن پاک کیا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم. تو جب دلیل قطعی اس خبر کے مضمون کے خلاف پر قائم ہے تو وہ خبر بھلا اپنے مضمون کے سچے ہونے کے یقین کیسے عطا کرے گی؟ سمجھا جواب. اسی طرح دین ابدی دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق ناقابل تنسیخ ہونے کے متعلق جو خبر ہے یہ خبر بھی اپنے مضمون کے سچے ہونے کے یقین اس وقت عطا کرتی جبکہ اس خبر کے خلاف پر کوئی دلیل قطعی قائم نہ ہو. اور یہاں بھی اس خبر کے خلاف پر دلیل قطعی قائم ہے. وہ کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کا پسندیدہ دین محبوب دین مقبول دین کوئی اگر ہے تو اسلام ہے. پتہ چلے اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین ہو اللہ کے یہاں پسند نہیں ہے مقبول نہیں ہے. اسی سے پتہ چلا کہ دین موسوی اپنے وقت میں اللہ کے یہاں مقبول پسندیدہ تھا مگر اسلام کے آ جانے کے بعد دین اسلام اللہ کے مقبول پسندیدہ دین موسوی نہیں ہے. اور جب دین موسوی مقبول پسندیدہ نہیں تو پھر وہ ابدی کیسے ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیسے ہوگا؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے وہ دین اللہ کے مقبول پسندیدہ تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد وہ دین پسند نہیں رہا, وہ ختم ہو گیا, منسوخ ہو گیا. اب دین عیسوی پسندیدہ ہو گیا اور اسلام کے آنے کے بعد دین عیسوی دین موسوی دونوں ناپسندیدہ ہو گیا. اب دین اسلام پسندیدہ ہو گیا. تو دین موسوی کے ابدی ہونے کے متعلق جو خبر تھی وہ اس خبر کے خلاف دلیل قطعی قائم ہے. اس لیے دین موسوی کے ابدی ہونے سے متعلق جو خبر ہے وہ خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کی وجہ سے عطا نہیں کرے گی. اس وجہ سے نہیں کہ وہ خبر متواتر نہیں ہے, خبر متواتر ہے مگر چونکہ اس خبر کے مضمون کے خلاف دلیل قطعی قائم ہے اس لیے وہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کی عطا نہیں کرے گی. یہ تیسرا جواب ہے نیچے اتر کر. نیچے اگر ہم مان لیں کہ یہ دونوں خبر متواتر ہے مان لیں تو یہ دونوں خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کی وجہ سے عطا اس لیے نہیں کرے گی کہ اس کے خلاف پر دلیل قطعی قرآن کی قائم ہے. وَأَمَّا خَبْرُ النَّصَارَىٰ بِقَتْلِ عیسیٰ علیہ السلام, اور بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کیے جانے سے متعلق نصارہ کی خبر اور دین موسوی کی ابدی ہونے سے متعلق یہودیوں کی خبر, یہ تو اس خبر کا متواتر ہونا ممنوع ہے, یعنی کہ اس خبر کا متواتر ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے. ایک تیسرا جواب یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی بھی کسی دھرم کسی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب کے سچے ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اپنے مذہب سے متعلق کسی خبر کے متواتر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. مسلمانوں کے علاوہ کوئی مذہب کا ماننے والا اپنے مذہب سے متعلق کسی خبر کے متواتر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے, بالکل نہیں. مسلمان ہی ایک ہے جو اپنے نبی سے متعلق کسی خبر کے متواتر ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے, کیونکہ مسلمانوں میں مسلمان مذہب میں اس دین اسلام میں ہی خبر متواتر ہے اور خبر متواتر کی روایت اتنی زیادہ ہر زمانے میں رہی ہے کہ ان کا جھوٹ مختلف ہونا محال ہے. باقی کسی مذہب میں یہ بات نہیں رہی ہے. اگلا اعتراض فَإِنْ قِيلَ خبر كل واحد
لا يفيد الا الظن وضم الظن الى الظن لا يفيد اليقين وايضا جواز كذب كل واحد يوجب جواز كذب المجموع لان نفس الاحاد قلنا ربما يكون مع الاجتماع ما لا يكون مع الانفراد كقوة الحبل المعلق من الشعرات. بس آسان جواب ہے. سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کرتی ہے. یہ بات ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں، کیونکہ خبر متواتر جو ہوتی ہے وہ خبر احاد کا مجموعہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے وہ؟ اگر 5000 آدمی کسی خبر کو نقل کرنے والے موجود ہیں تو الگ الگ کر کے دیکھا جو خبر واحدہ ہے نا، اس کی تنہا خبر واحد، اس کی تنہا خبر واحد، اس کی تنہا خبر واحد ہے. تو خبر متواتر تو خبر اخبار احاد کا مجموعہ ہوتا ہے، اور ہر واحد کی خبر، ہر آدمی کی الگ الگ خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا نہیں کرتی ہے، بلکہ اپنے مضمون سے سچے ہونے کا گمان عطا کرتی، یقین نہیں. جب ہر آدمی کی الگ الگ خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا گمان ظن پیدا کرتی، یقین نہیں، تو مجموعہ بھی ظن پیدا کرے گی، یقین پیدا نہیں کرے گی. تو آپ نے کیسے کہا کہ خبر متواتر جو اخبار احاد مجموعہ ہے وہ اپنے مضمون کے سچے ہونے کا علم و یقین عطا کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ارے ظن کو ظن کے ساتھ ملانے سے ظن نہ ہوگا، یقین تھوڑا پیدا ہو جائے گا. ارے ظن کو ظن کے ساتھ ملانے سے ظن ہی پیدا ہوگا، ظن کو ذات کے ساتھ ملانے سے گمان ہی ہوگا سچے ہونے کا، یقین نہیں ہوگا. یقین کیسے آپ نے کہہ دیا؟ ایک بات نیز اخبار احاد، خبر متواتر اخبار احاد کا مجموعہ ہے، اور ہر آدمی کی الگ الگ جو خبر ہے اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے. 5000 آدمی اگر خبر دے رہے ہیں کسی بات کے متعلق، تو ہر ایک آدمی کی الگ الگ خبر کو دیکھا جائے تو تنہا خبر واحد ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے. جب الگ الگ کر کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے تو سب کو ملا دیا جائے تو یہاں بھی جھوٹا ہونا ممکن ہوگا. تو خبر متواتر اپنے مضمون کے سچے ہونے کے نہیں بلکہ جھوٹے ہونے کے یقین پیدا کرے گی. جھوٹے ہونے کے یقین نہیں تو کم سے کم جھوٹے گمان پیدا کرے گا. تو آپ نے سچے ہونے کا یقین پیدا کرے کیسے کری؟ آپ نے سمجھا اعتراض؟ یہ اعتراض نہیں. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جناب ہم مانتے ہیں خبر متواتر اخبار احاد کا مجموعہ ہے، اور ہر واحد کی خبر اپنے مضمون کے سچے ہونے کا ظن پیدا کرے، گمان یقین نہیں. اور یہ بھی مانتے ہیں کہ ہر واحد کی خبر کے جھوٹے ہونے کا امکان ہے، اور تمام مل کر کے بھی جھوٹا ہونا ممکن ہے. ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن انفرادی حالت میں کبھی کبھی وہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے جو اجتماعی حالت میں وہ بات پیدا ہو جاتی ہے. تمام آدمی مل کر کے اگر کوئی بات کہیں تو اس میں جو مضبوطی قوت آ جاتی ہے، الگ الگ کہنے وہ بات میں قوت مضبوطی نہیں رہتی ہے. جیسے چند بالوں کا مجموعہ ہے، اور بالوں کی رسی بانٹ دیا جائے، رسی بانٹنے کے بعد ان بالوں میں مضبوطی رسی میں آ جاتی ہے، لیکن الگ الگ بال کو اگر کر دیا جائے، ہر بال کو الگ الگ کر دیا جائے، توڑنا آسان ہے نا، اور اسی بال کی رسی بنا دیا جائے اب اس کو توڑنا مشکل ہے کہ نہیں؟ ایک لکڑی کو توڑنا آسان ہے، مگر اسی ایک لکڑی کو جس کو توڑنا آسان ہے اس سائز کی تمام لکڑیوں کو اکٹھا نہ دیا جائے اس کو توڑے گے ٹوٹے گا. تو انفرادی حالت میں کمزوری ہوتی ہے، ضعف ہوتا ہے، اس سے جھوٹے ہونے کا امکان ہے اور سچے ہونے کا گمان ہو سکتا ہے. لیکن اجتماعی حالت میں مضبوطی آ جاتی ہے، قوت آ جاتی ہے، اس لیے وہاں جھوٹے ہونے کا امکان نہیں اور وہاں ظن نہیں بلکہ وہاں یقین ہوگا. یہ جواب دیا. کیا سمجھا؟ پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ ہر واحد کی خبر صرف ظن کا فائدہ دیتی ہے اور ظن کو ظن کے ساتھ ملانے یقین پیدا نہیں کرتا ہے، اور نیز ہر واحد کا جھوٹے ہونا ممکن ہے، اور نیز ہر واحد کا جھوٹے ہونے کا ممکن ہونا مجموعہ کے جھوٹے ہونے کے امکان کو پیدا کرتا ہے، کیونکہ مجموعہ اخبار احاد ہی ہے. لأن رسول احاد، کیونکہ مجموعہ تو اخبار احاد ہی ہے. ہم جواب دیں گے کہ بسا اوقات تمام آدمیوں کے جمع ہونے کے ساتھ وہ بات پیدا ہو جاتی ہے جو الگ الگ رہنے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. جیسے اس رسی کی مضبوطی جو رسی تمام بالوں سے بٹی ہوئی ہو، معلق میں بٹی ہوئی، جیسے اس رسی کی مضبوطی ہے جو رسی مختلف بالوں سے بٹی ہوئی ہو، اس میں قوت آ جاتی ہے. اسی طرح سے
ہر آدمی الگ الگ اگر خبر دے اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، جھوٹے ہونے امکان ہے، لیکن ایک ساتھ مل کر اگر دے گا اس کے جھوٹے ہونے کا نہیں بلکہ سچے ہونے کا ظن نہیں بلکہ یقین ہوگا. اس لیے خبر و بات اپنے مضمون کے سچے ہونے کے لیے یقین عطا کرے گی.